کفارہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سالار طاہر سکندر کو کہتا ہے کہ بابا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ستارہ اس گھر میں نہ رہے تو ٹھیک ہے، میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، میں آپ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں اور ستارہ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ طاہر سکندر کہتا ہے کہ تم بہت پچھتاؤ گے، تم صحیح نہیں کرے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا دیا ہوا ہے، ورنہ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ اگر میں تم سے اپنا ہاتھ کھینچ لوں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ بات سننے کے بعد سالار کہتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے اور نہ ہی میں ایسا کچھ سننا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد طاہر سکندر کہتا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو ایسا تو مجھے کرنا ہی پڑے گا۔ طاہر سکندر اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ طاہر سکندر ایک بار پھر سے سالار کو کہتا ہے کہ بیٹا میں صرف تمہاری خوشی چاہتا ہوں۔ پھر سالار کہتا ہے کہ میری خوشی ستارہ ہے، آپ اسے قبول کر لیں۔ پھر طاہر سکندر کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے مرزا صاحب اور زہرا بیگم کو زبان دے چکا ہوں، میں اب ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ستارہ اگر تمہاری خوشی ہے تو میرے لیے تم صاحبہ سے شادی کر لو۔ سالار کہتا ہے کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات سننے کے بعد طاہر سکندر کہتا ہے کہ تم بہت ہی بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سالار غصے سے کہتا ہے کہ بابا آپ اپنا فیصلہ بدل لیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں صاحبہ سے شادی کر لوں گا تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ ایسا سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ صبا جنید کو کہتی ہے کہ تمہیں تو ستارہ سے نفرت کرنی چاہیے، اس طرح بھری محفل میں اس نے تم سے معافی منگوائی تھی اور اتنی انسلٹ برداشت کرنے کے بعد بھی تم ان لوگوں کی مدد کر رہے ہو۔ پھر جنید کہتا ہے کہ میں ستارہ کی مدد نہیں، میں صرف اور صرف سالار کی مدد کر رہا ہوں، سالار میرا دوست ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اب اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات میں نہیں کرنا چاہتا ستارہ سے۔ صبا کہتی ہے کہ بات تو کرنی ہی پڑے گی، میں ستارہ کو یہاں برداشت نہیں کر سکتی، ستارہ کو اس گھر سے جانا ہی ہوگا۔ اب جنید کہتا ہے کہ اپنے بھائی کی محبت میں اور نفرت مت پھیلاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر سالار کو یہ سب کچھ پتہ لگ گیا تو اس کے بعد وہ تمہیں معاف کر دے گا؟ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تمہیں تو ستارہ اور سالار کے لیے اچھا سوچنا چاہیے۔ صبا کہتی ہے کہ میں اچھا نہیں سوچ سکتی، ستارہ کو تو اب جانا ہی ہوگا، ستارہ کو سالار خود ہی اس گھر سے نکالے گا، میں ایسے حالات بنا دوں گی۔ جنید کہتا ہے کہ تم غلط کر رہی ہو، تمہیں میں ایسا کبھی نہیں کرنے دوں گا، تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسا سوچو گی اور میں تمہاری مدد کروں گا؟ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جنید اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ جنید کسی نہ کسی طرح سے صبا کو سمجھا رہا ہے کہ وہ ستارہ سے دور رہے، لیکن وہ صاف کہہ چکی ہے کہ وہ ستارہ کو اس گھر سے نکال کے ہی دم لے گی۔ جنید پھر سے صبا کو کہتا ہے کہ تم ایسا کچھ بھی نہیں سوچو گی۔ صبا کہے گی کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تم سالار کی مدد کرو اور مجھے ستارہ کی زندگی برباد کرنے دو۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سالار کو ستارہ کہتی ہے کہ میں تمہارے گھر میں پڑی دوسری چیزوں کی طرح ہوں جس کو تم نے خریدا ہے۔ سالار کہتا ہے کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ جو کچھ بھی کیا میں نے صرف تمہاری محبت کے لیے کیا، کیونکہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا ایسے حالات آ جائیں گے، تم ماضی کو بھول جاؤ۔ اب ستارہ کہتی ہے کہ کیسے بھول جاؤں؟ جس طرح تم نے میری بولی لگائی اور جس طرح تم نے مجھے بدنام کیا، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں کیسے بھول جاؤں؟ سالار کہتا ہے کہ ستارہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تم سے محبت کی ہے اور جو کچھ بھی کیا میں نے اپنی محبت کے لیے کیا، مجھے یہ سب غلط نہیں لگ رہا، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا، سلمان جیسے انسان کو جو میں نے پیسے دیے وہ تمہارے سر کا صدقہ تھا۔ یہ بات سن کر ستارہ کہتی ہے کہ اب ایسی باتیں مت کرو، میں تم سے جب محبت کرتی ہی نہیں ہوں۔ یہ بات سن کر سالار کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو اور جھوٹ بول رہی ہو۔